بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے شرح تعامل کو شروع کیا ہوا تھا، تو شرح تعامل کے قواعد و ضوابط بھی ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا چلتے رہیں گے، اعراب، ترکیب، یہ چیزیں بھی چلتی رہیں گی، اور کچھ چیزوں کی پہچانات وغیرہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے تاکہ آپ کی عبارت کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے کچھ مرکب، مفرد مرکب، اس کے بارے میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا اس کی پہچان کو، وہ ہم نے چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، پھر مرکب میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے، مرکب منع صرف ہے، بنائی ہے، تو اس کی علامات میں نے آپ کو بتلا دی ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انا وغیرہ کی پہچان، اعراب، تقدیری، محلی، لفظی، اس کی پہچان، یہ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا سبق بہت اہم ہونے والا ہے، معرب اور مبنی، اس کی پہچان پڑھیں گے، معرب اور مبنی کی پہچان پڑھیں گے آج کے سبق کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر آج سبق کو آپ پورا دیکھتے ہیں، مکمل دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد آپ اس سبق کو بھرپور اجرا کے ساتھ وقت دیتے ہیں، اگر آپ اجرا کرتے ہیں کم سے کم دو گھنٹے اس کا اجرا کریں، تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کبھی معرب اور مبنی کی پہچان کے اندر آپ کو مشکل نہیں آئے گی۔ میں بالکل آسان انداز کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور بالکل دیکھیں آسان لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، معرب اس کو کہتے ہیں کہ عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب تبدیل ہو جائے اس کو معرب کہتے ہیں، اور عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب تبدیل نہ ہو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ میں یہاں مثال سمجھاتا ہوں، آپ کو بات کیا آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ جیسا کہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا علی ما الفہ، ٹھیک ہے، علی ما الفہ، یہ کل کے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری مثال میں کیا لکھ دیتا ہوں، مررت بزیدن۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں بھی حرف جر عمل کر رہا ہے ما کے اندر، اور بزیدن کے اندر یہاں بھی با حرف جر کیا کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی حرف جر ہے اور یہ بھی با حرف جر ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نے کیا دیا، مثال ایسی دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب زید کیا ہے، یہ معرب ہے، با حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ ٹھیک ہے، تو علی ما الفہ، اب یہاں ما یہ کیا ہے، مبنی ہے۔ اب اعلی حرف جر کی وجہ سے یہاں جر نہیں آ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی ہے، تو عامل تو تبدیل ہو گیا، اعلی حرف جر آ گیا، لیکن یہ مجرور نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مررت بزید کے اندر با یہ کیا ہے، عامل ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن زیدن یہ مجرور کیوں نہیں، اس لیے یہ مجرور کیوں ہے، اس لیے کہ با حرف جر داخل ہو گیا اور یہ معرب ہے، تو عامل کے بدلنے سے اس کا آخر کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں اس کو مٹا دیتا ہوں تاکہ دوسری بات آپ کو سمجھا سکوں۔ تو امید ہے یہ معرب اور مبنی کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں کہ معرب اور مبنی کی پہچان کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرب ہے اور مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آسان کام حروف کو دیکھتے ہیں۔ حروف جتنے بھی ہیں تمام کے تمام کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے، یہ معرب ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، حروف تمام کے تمام کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے، یہ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب حروف کو پہچاننے کے لیے آپ کو مشکل نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ حروف جہاں بھی ہے آپ نے اس کو ذہن کے اندر رکھ دینا ہے کہ یہ مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اسم کو، تو اسم میں سے صرف اسم غیر متمکن، ٹھیک ہے، اسم غیر متمکن یہ مبنی ہے، باقی جتنی اسماء ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، معرب ہوں گے۔ اب اسم غیر متمکن کسے کہتے ہیں، یہ کیا ہیں، یہ علم النحو کے اندر اس کی اقسام لکھی ہوئی ہیں، جیسے اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اور اسی طرح اسماء کنایات۔ تو یہ چیزیں آپ وہاں سے یاد کر لینا، جب وہاں سے یاد کریں گے اور آپ کے ذہن کے اندر آئے گا کہ یہ اسم غیر متمکن کی اقسام ہیں، تو اسم کی پہچان کے اندر بھی آپ کو کبھی
پریشانی نہیں ہوگی معرب اور مبنی کے اندر. آپ جو اس میں غیر متمکن ہوگا اس کو آپ مبنی بناتے جائیں. اس کے علاوہ جتنی بھی اسم آئیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے. تو امید ہے یہ دو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. حروف تمام کے تمام مبنی یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور اسماء میں سے اسماء غیر متمکن یہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. ان کے علاوہ باقی جتنے اسماء ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اسماء غیر متمکن تقریباً میرے خیال میں 8 اقسام ہے اس کی. آپ نحو سے یاد کر لیں، میں دوبارہ اگر وہی رپیٹ کرتا رہوں تو سبق لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں فعل کی طرف. فعل کی پہچان بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم فعل ماضی کو شروع کرتے ہیں. فعل ماضی یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے. فعل ماضی مبنی ہے. تو اس کے بعد یہ دوسرا امر حاضر معروف، یہ بھی آسان تھا، اس وجہ سے دوسرے نمبر پر میں نے اس کو لکھ دیا ہے. تو گویا کہ اسماء میں سے ایک چیز کیا ہوئی؟ مبنی. اور حروف تمام کے تمام مبنی ہوئے، اس میں سے بھی ایک چیز کیا ہوئی؟ مبنی. اب جو فعل ہے اس میں سے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اسماء میں سے ایک چیز مبنی، حروف میں سے بھی ایک چیز، تمام حروف ایک ہی چیز ہوگی، تمام حروف کیا ہوئے؟ مبنی. اب افعال میں سے فعل ماضی بھی مبنی، اور اسی طرح امر حاضر معروف یہ بھی مبنی، اور اسی طرح فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید ہو تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. گویا کہ افعال میں سے کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف، نمبر 3 وہ فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث ہو. ٹھیک ہے. یہ 3 ہو گیا، اور یہ پھر کیا ہو گیا؟ 4 وہ فعل مضارع جس میں نون تاکید کا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. اس کے علاوہ باقی جتنے افعال ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سا کلمہ مبنی ہوتا ہے اور کون سا کلمہ معرب ہوتا ہے. اگر اس سبق کو آپ غور سے سنیں اور سمجھیں اور اجرا کرنے کی کوشش کریں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ معرب اور مبنی کی پہچان کے اندر آپ کو کبھی مشکل نہیں آئے گی. تو جی ناظرین، آج کے سبق کے اندر اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لیکن ہاں، اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے، اچھا سا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کیا کریں، تاکہ مزید بھرپور محنت کے ساتھ ہم پوری توجہ کے ساتھ اسباق بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.